السلام علیکم۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ میں نے عرض کیا جناب آپ برکت کی کمی ملاحظہ کیجئے کہ ہم لوگ ہر وقت آمدنی کو روتے رہتے ہیں، ہم تنخواہوں اور بچت کا رونا روتے رہتے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے نوٹ چھوٹے ہو گئے ہیں، 1000 روپے کا نوٹ 100 روپے کے برابر ہو گیا ہے اور 100 روپے 500 روپے ہو گئے ہیں، اور آج کروڑ پتی بھی گزارا نہیں ہوتا کا شکوہ کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ایک صورتحال ہے، اور دوسری طرف ہمارے فلاحی اداروں میں بھی برکت نہیں رہی۔ ہمارے سامنے فلاحی ادارے بنتے ہیں، ڈسپنسریاں کھلتی ہیں، ہسپتال تعمیر ہوتے ہیں، مفت روٹی کے تنور بنائے جاتے ہیں، سکول اور مدرسے بنتے ہیں، قرض حسنہ فراہم کرنے والے ادارے بنتے ہیں، لیکن ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے وہ بند ہو جاتے ہیں۔ ہمارے فلاحی ادارے بھی ون مین شو ہیں۔ جس دن ادارے کا بانی دنیا سے رخصت ہوتا ہے اسی دن ادارے کو بھی تالا لگ جاتا ہے، اور ایک آدھ برس بعد ادارے کی عمارت کسی قبضہ گروپ کے ہتھے چڑھ جاتی ہے۔ ہمارے فلاحی اداروں میں بھی برکت نہیں۔ وہ سن کر مسکرائے اور نرم آواز میں بولے، تمہیں اس کی وجہ معلوم ہے؟ میں نے معذرت سے سر ہلا دیا۔ وہ بولے، اس کی وجہ حرص اور بھیک ہے۔ میں توجہ سے سننے لگا۔ وہ بولے، جب انسان کی حرص بڑھ جاتی ہے تو اس کی آمدنی سے برکت اڑ جاتی ہے، اس کے بڑے نوٹ چھوٹے ہو جاتے ہیں، اور وہ ہر وقت ہائے میں مر گیا، ہائے گزارا نہیں ہوتا جیسے شکوے کرنے لگتا ہے۔ وہ رکے، میری طرف دیکھا اور فرمایا، بالکل اسی طرح ویلفیئر کے جو ادارے بھیک یا چندے پر چلائے جاتے ہیں ان میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ یہ ادارے بھی جلد یا بدیر بند ہو جاتے ہیں۔ میں نے وضاحت کی درخواست کی۔ وہ بولے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیک مانگنے سے منع فرمایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بیکاری کبھی سخی نہیں ہو سکتا۔ تم خود سوچو، جب بھیک سے عام انسان کے حالات تبدیل نہیں ہو سکتے، جب چندے، خیرات اور بھیک سے عام لوگ خوشحال نہیں ہو سکتے، تو پھر بھیک سے چلنے والے ادارے کیسے قائم رہ سکتے ہیں؟ یہ ادارے لوگوں کا مقدر کیسے بدل سکتے ہیں؟ مجھے اب بھی یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ وہ میری پریشانی بھانپ گئے، چنانچہ بولے، آپ نے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ پڑھا ہوگا جس میں آپ نے کسی محتاج کا کمبل اور پیالہ نیلام فرمایا، اس کے پیسوں سے ایک کلہاڑی خریدی، اس کلہاڑی میں دستہ ڈالا اور اسے حکم دیا کہ یہ کلہاڑی لو، جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بازار میں لے جا کر فروخت کرو۔ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل درآمد کیا اور چند ہی دنوں میں وہ خوشحال ہو گیا۔ وہ رکے، میری طرف دیکھا، مسکرائے اور بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ امداد کے ذریعے اس شخص کے حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے محنت کے اصل راستے پر لا کھڑا کیا۔ انہوں نے سانس لیا اور بولے کہ ہمارے ملک میں فلاح و بہبود کے 90% ادارے بھیک، چندے اور امداد پر چل رہے ہیں۔ ہمارے ویلفیئر کے اداروں کی انتظامیہ روزانہ مخیر حضرات کے سامنے جھولی پھیلاتی ہے۔ سیٹھ صاحب، میاں صاحب اور حاجی صاحب ان کی جھولی میں رقم ڈالتے ہیں اور وہ یہ رقم ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ تم نے کبھی سوچا کہ اس ساری کارروائی کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ میں نے فوراً انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ بولے، اس ادارے کو اگلے سال دگنی رقم کی ضرورت پڑ جاتی ہے، اور یہ ادارہ اگلے سال نئے ممبرز، نئے مخیر حضرات کی تلاش میں دوڑ پڑتا ہے۔ دوسری طرف جن ضرورت مندوں کی امداد کی جاتی ہے وہ شروع میں 2000 میں گزارا کرتے ہیں، لیکن اگلے سال انہیں 4000 روپے ماہانہ درکار ہوتے ہیں، لہٰذا امداد لو اور امداد دو کا یہ سلسلہ دراز ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں نے آج تک ویلفیئر کا کوئی ایسا ادارہ نہیں دیکھا جس کی انتظامیہ نے سالانہ کارکردگی کی وضاحت کے بعد یہ اپیل نہ کی ہو کہ ہم نے پچھلے سال اتنے کروڑ روپے خرچ کیے، اس سال ہمیں مزید اتنے کروڑ کی ضرورت ہے، چنانچہ دل کھول کر ہماری امداد کریں۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے پوچھا، پھر کیا ہونا چاہیے؟ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا کہ ہمیں اپنی اپروچ بدلنا ہوگی، ہمیں کلہاڑی میں دستہ ڈالنے کے فلسفے پر عمل کرنا ہوگا۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ وہ بولے، دنیا میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ تم نوبل پرائز کو دیکھو، الفریڈ نوبل نے ڈائنامائٹ کے تجارتی حقوق سے رقم حاصل کی، یہ رقم بینک میں جمع کرائی اور وصیت کی کہ اس رقم کا پروفٹ دنیا میں امن کے لیے کام کرنے والے لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ الفریڈ نوبل کی یہ رقم کا پروفٹ پہلی بار صرف ایک شخص کو دیا گیا،
لیکن آج یہ رقم درجنوں لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے اور اس میں کمی نہیں آ رہی۔ تم گنگا رام کی مثال لو۔ گنگا رام نے لاہور میں گنگا رام ہسپتال بنایا۔ اس ہسپتال میں نہ صرف مریضوں کا 100% علاج مفت ہوتا تھا بلکہ انہیں کھانا اور پھل بھی دیے جاتے تھے۔ گنگا رام نے بھی اس ہسپتال کے اخراجات کے لیے آلفریڈ نوبل کی تکنیک استعمال کی تھی۔ اس نے لاہور میں ہسپتال کے نام پر پراپرٹی خریدی، یہ پراپرٹی کرائے پر چڑھائی اور اس کا کرایہ ہسپتال کے لیے وقف کر دیا۔ یوں یہ ہسپتال 50 برس تک اس پراپرٹی کے کرائے پر چلتا ہے۔ گنگا رام ہسپتال کے لیے چندہ وصول نہیں کرتا تھا۔ اگر کوئی شخص ہسپتال کی مدد کرنا چاہتا تھا تو گنگا رام اسے مشورہ دیتا تھا کہ تم کوئی دکان، مکان یا تانگا خرید کر اس کی آمدنی ہسپتال کے نام پر وقف کر دو، اس سے تمہیں بھی فائدہ ہوگا اور ہسپتال کو بھی۔ تم دنیا کی تمام بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کو بھی دیکھو، یہ کمپنیاں چیریٹی کے بے شمار ادارے چلا رہی ہیں اور یہ ادارے چندے سے چلنے والے اداروں کے مقابلے میں زیادہ کامیابی سے چل رہے ہیں۔ وجہ یہ ادارے تجارتی منافع پر چلتے ہیں، چندے یا بھیک پر نہیں، لہٰذا قدرت ان میں برکت دے دیتی ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وہ فوراً بولے کہ ہمیں 2 کام کرنے چاہیے۔ پہلا، ہمیں فلاح و بہبود کے تمام اداروں کو چندے یا بھیک سے رہائی دینی چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چیریٹی کا کوئی منصوبہ بنائیں تو اس کے اخراجات کے لیے ساتھ ہی کوئی تجارتی منصوبہ بھی بنائیں۔ ہم یہ منصوبہ مخیر حضرات کے سامنے رکھیں، ان سے قرض حسنہ لیں، اس قرض حسنہ سے کوئی ہاؤسنگ سکیم بنائیں، کوئی پلازہ بنائیں، کوئی کارخانہ لگائیں اور کوئی مارکیٹ یا بازار بنائیں۔ اس بازار کی آمدنی کا 50% حصہ چیریٹی کے کاموں میں چلا جائے اور باقی 50% سے قرض حسنہ ادا کر دیا جائے۔ یوں چند برسوں میں قرض بھی ادا ہو جائے گا اور ویلفیئر کے اس ادارے کی معاشی ضرورت کا بھی مستقل بندوبست ہو جائے گا۔ دوسرا، ہمارے ویلفیئر کے ادارے لوگوں کو قرض حسنہ دیں، بھیک یا امداد نہ دیں۔ اگر کسی خیراتی ہسپتال میں کسی مریض کا مفت علاج ہوتا ہے تو آخر میں اسے بل دے دیا جائے اور اسے کہا جائے کہ تمہارے علاج پر اتنا خرچ ہوا تھا، تم اپنی آمدنی کے مطابق قسط طے کر لو۔ یہ قسط خواہ 5 روپے یا 10 روپے ماہانہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن مریض کو یہ رقم واپس کرنے پر قائل کیا جائے۔ اس طرح اگر کوئی ادارہ کسی طالب علم کو وظیفہ دیتا ہے تو اس طالب علم کو یہ بتایا جائے کہ اس نے یہ رقم ادارے کو واپس کرنی ہے، خواہ یہ رقم 30-40 سال بعد ہی کیوں نہ ادا کی جائے اور یہ 5-10 روپے ماہانہ کی شکل میں ہی کیوں نہ ہو۔ اس سے امداد لینے والوں کی عزت نفس بھی محفوظ رہے گی اور ادارے پر معاشی بوجھ بھی کم ہو جائے گا اور معاشرے میں بھی مثبت تبدیلی آئے گی۔ قرض لینا سنت ہے اور امداد، بھیک اور خیرات وصول کرنا توہین انسانیت، لہٰذا اگر ہم اپنی اپروچ کو ذرا سا ریفارم کر لیں تو یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا ہے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں نے عرض کیا لیکن جناب اسلام نے تو صدقے اور خیرات پر بہت زور دیا ہے۔ وہ یہ سن کر مسکرائے اور ٹھہر کر بولے، ہم اگر اپنی زکوٰۃ، صدقے اور خیرات سے کوئی دکان خرید کر اس کی آمدنی کسی فلاحی ادارے کو وقف کر دیں تو کیا اس سے خیرات اور صدقہ نہیں رہے گا؟ انہوں نے میری طرف دیکھا، میں نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ وہ بولے، ہمارا صدقہ اگر کسی ایک شخص کے پیٹ یا جیب میں چلا جائے تو وہ صرف صدقہ ہوتا ہے، لیکن اگر یہ صدقہ کسی ادارے کی آمدنی کا مستقل ذریعہ بن جائے تو یہ صدقہ جاریہ ہو جاتا ہے اور اس ملک کو صدقے کی نہیں بلکہ صدقہ جاریہ کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم۔ آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔